الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے اکثر مضامین اپنے توحید، اپنی معرفت اور اس بارے میں بیان کیا ہے کہ اللہ کی وحدانیت اور اس کے بارے میں پورا انسان کو معلوم ہو کہ وہ ذات کیسی ہے۔ اس لیے عقائد پر بہت زور دیا گیا قرآن پاک میں۔ تقریباً 1/3 حصہ قرآن کا جو ہے وہ عقائد کی درستگی پر ہے۔ عقائد کی درستگی اصل چیز ہے۔ اگر عقیدہ ہو تو انسان کامیاب ہوتا ہے، عقیدہ نہ ہو جتنی عبادت بھی کی جائے، جتنی محنت بھی کی جائے، سب بیکار ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ درست نہ ہو تو قیامت کے دن جتنے نیک اعمال ہیں یہ راکھ بنا کر اڑا دیے جائیں گے اور کوئی نیک عمل بھی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے عقائد کی درستگی کے لیے الحمدللہ یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اللہ جل شانہ اس سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا ہمارے عقائد واضح صاف ہوں گے اور ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اور کس چیز پر کس طرح عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے بے نیاز اور صمد ہونے پر، اسی طرح کہ نہ اس کو کسی نے جنا نہ جنا گیا اور کوئی اس کے ہم مثل و برابر بھی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں۔ یہ عقائد بنیادی چیزیں ہیں جس کو جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم ان کو جانیں گے تو انشاءاللہ عقیدہ درست ہوگا تو اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما کر ہمیشہ کی کامیابی عطا فرما دے۔ عقائد درست نہ ہوں تو آدمی کتنے اعمال بھی کر لے، کتنا بھی تلاوت کر لے، قرآن پڑھ لے، سب کچھ کر لے، لیکن وہ ایمان اس کے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن ان قرآن کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ تو دنیا میں ایک فرقہ خوارج کا تھا جو قرآن بھی بہت پڑھتے تھے، ذکر بھی بہت کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے ان کے قتل کا حکم دیا کہ جس طرح ان کو قتل کر دو جہاں پاؤ، اور فرمایا کہ یہ گمراہ لوگ ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن پڑھنا ہی صرف ذکر کر لینا، نمازوں کا بہت اہتمام کر لینا، جب تک عقیدہ درست نہ ہو یہ کافی نہیں ہے۔ عقیدے کی درستگی کے ساتھ تھوڑے اعمال بھی انشاءاللہ کفایت کر جائیں گے، اور عقیدہ درست نہ ہو کتنے اعمال بھی انسان اچھے کرے وہ قیامت کے دن ہوا اور راکھ بنا کر اڑا دیے جائیں گے، اور یہ کفر کی آندھی جب چلے گی سارے اعمال کو مٹا کے رکھ دے گی۔ اللہ ہمارے عقائد کو درست فرمائے اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے عقیدوں کی درستگی کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔